السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسیکلی ہے جو کانسیپٹ ہے خوبصورتی کا، ٹھیک ہے جی۔ واٹ از بیوٹی؟ خوبصورتی کیا ہے؟ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ بیوٹی از ان دا آئیز آف دا بی ہولڈر، کہ جو دیکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ خوبصورتی ہے کیا۔ لیکن آج کل جس پرسپیکٹو سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یوتھ کے اندر بہت زیادہ ایک پرابلم ہے کہ وہ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی ہر انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھے اور اس کو ہر کوئی اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کو پسند کرے۔ لیکن ہوا کچھ یہ ہے کہ جتنی بھی ایڈورٹیزمنٹس ہیں، جتنے بھی اشتہار ہیں، جتنا بھی ایفرٹس میڈیا کر رہا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خوبصورتی جو ظاہری دیکھنے والی خوبصورتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے۔ تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ زیادہ ٹارگٹ یہ کرتی ہے اور وہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ دیکھیں، وہ آپ کو اگر ہیئر شیمپو آپ کو سیل کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کے بال اتنے خوبصورت نہیں ہیں، تو آپ نے خوبصورت کرنے ہیں تو یہ شیمپو آپ استعمال کریں۔ اسی طرح فیئر اینڈ لولی کی کریم ہے، وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ کا کلر جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے، اگر فیئر نہیں ہے تو آپ لولی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ مارکیٹنگ ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں جس میں اوبیسٹی یعنی تھوڑا سا موٹاپا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، یا تھرو ایڈورٹیزمنٹ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے جو ایک فزیکل اپیرنس ہوگی وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ زیادہ پرکشش ہے، اور پھر مارکیٹ اس کو کیا جاتا ہے۔ اس کے تھرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کے اندر ایک جو ماڈلز وہ انہوں نے انٹروڈیوس کی تھی ان میں سے ایک تھی سائز زیرو ماڈلز، بالکل سکنی اور بالکل سمجھ لیں ڈھانچہ چاہ رہا ہے وہ نارمل زندگی کے اندر تو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ ایک سوسائٹی کے اندر کیونکہ فوٹوجینک ایک ان کی پیرنٹس ہوتی ہے تو سوسائٹی کے اندر وہ بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہونے پڑ گئی تھیں۔ سو بیسیکلی مارکیٹرز کیا کرتے ہیں جی؟ مارکیٹرز آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہماری یوتھ کا بھی ایشو کیا ہوگا کہ یوتھ اس کمپلیکس کے اندر آ گئی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک کمپلیکس ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میرا ناک ٹھیک نہیں ہے، میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، میری آئی لیشز چھوٹی ہیں، میرے فزیکلی اتنا اچھا نہیں ہوں، یا میری بلڈ اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں زیادہ تر لڑکے ہیں وہ جمز جا کے کر رہے ہیں، لڑکیاں ہیں وہ میک اپ کروا رہی ہیں، ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، ہیئر ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، اور باقی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے جی؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ اتنے خوبصورت نہیں ہیں، اور آپ یہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سوچیں گے، تو اس کی وجہ سے جو آپ اپنا ایک سیلف کنٹرول ہے، اپنی پرسنالٹی ہے، اس کو آپ دوسروں کے رحم قدم پہ رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اندر کانسٹنٹلی ایک سمجھ لیں کہ سائیکولوجیکل ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، انگزائٹی بھی ہو سکتا ہے بچوں کے درمیان۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن شریف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بڑی اچھی سی ساخت میں، بہت بہترین ساخت میں بنایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو اتنا بہترین بنایا ہو، لیکن پھر یہ ہے کہ انسان ان چیزوں میں اتنا زیادہ فوکسڈ ہو گیا، پھر یہ میٹیریلزم کی وجہ سے، ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے، تو ہمارا زیادہ فوکس جو ہے نا وہ آؤٹر باڈی کے اوپر آ گیا۔ پھر آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی موویز ہیں، بالی ووڈ کی موویز ہیں، تو اس میں انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کا زیادہ تر انہوں نے جسم سیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ فزیکل اپیرنس ہوگی تو یہ خوبصورت لوگ ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ادر سائڈ آف دا پکچر جو ہے، جو اصل چیز ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا تھا، اس کو ہم نے نگلیکٹ کیا۔ وہ اصل چیز کیا ہے جی؟ بیسیکلی دیکھیں انسان دو چیزوں سے بنا ہے نا، باڈی سے اور اسپرٹ سے، روح سے اور جسم سے۔ تو ابھی ہم نے زیادہ ایفرٹس کرنے شروع کر دی ہیں، وہ اس پہ کر دی ہیں کہ ہمارا جسم خوبصورت نظر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ آپ کا خوبصورت نظر آئے، آپ کو اچھا اچھے طریقے سے پریزنٹ ہونے چاہیے، اور یہ بالکل ایک مصمم حقیقت ہے کہ جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو آپ کے اندر ایکسیپٹیبلٹی زیادہ بڑھتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی انبیاء کرام جتنے بھی تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے، یہ بھی ایک مصمم حقیقت ہے کہ جو خوبصورت ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ بڑھتی ہے، لیکن ایک خاص حد سے زیادہ آپ جب ان چیزوں کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یہ میری آنکھیں کیسے نظر آ رہی ہیں، یہ میرا منہ کیسا نظر آ رہا ہے، میرا کلر اتنا فیئر نہیں ہے، تو ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز آ رہے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد جب آپ انہی چیزوں پہ لوگوں کو جج کر رہے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں بہت اچھا ہے، اور آپ اس کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس بندے کو نہیں دیکھ رہے بندہ کتنا اچھا ہے یا بندہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سے ایشوز آ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں وہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے لو ایٹ فرسٹ سائٹ، کہ بس وہ میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا تو بہت پیارا لگا، تو وہ آپ کو تو اس کا جسم اچھا لگا دیکھنے میں، اس کی باڈی اچھی لگی یا اس کی گاڑی اچھی لگی یا اس کی کار اچھی لگی، یا اس کی گھڑی اچھی لگی، لیکن یہ ہے کہ یا اس کا عہدہ اچھا لگا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بندہ کیسا ہے، اس کے اندر اس کا سوچتا کیسے ہے، اور اس کی چیزوں کے بارے میں کیسا نقطہ نظر ہے، وہ اس کے اندر احساس ہے کہ نہیں دوسروں کو. ٹھیک ہے جی. ایک بڑے مزے کا آرٹیکل میں نے دیکھا تھا، اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب جہاز میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک بڑی عجیب سی موٹی سی خاتون میرے ساتھ بیٹھ گئی تھی تو میں نے فیل کیا کہ یار یہ تو میرا سفر بہت برا گزرے گا. کہتا ہے وہ جیسے آئی اس نے مذاق کیا، گپ شپ لگائی، اور کہتا ہے اتنا اچھا میرا سفر زندگی میں نہیں گزرا، ہم بہت زبردست اچھے فرینڈز بھی بن گئے، ہم نے اپنے ساتھ کانٹیکٹ شیئر کیا، اور مجھے اس کی پرسنالٹی سے اس کی نالج سے بہت زیادہ متاثر ہوا. تو یہ بھی ایک ہے ہمارے اندر فلو کہ ہم جیسے ہی ججمنٹل ہوتے ہیں لوگوں کی فزیکل اپیئرنس پہ ان کو جج کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم آج کل جو یوتھ ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم آتا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنی باڈی کے اوپر تو ورک کر رہے ہیں، اپنی روح کے اوپر، اور اپنے آپ کو اندر سے ڈیولپ نہیں کر رہے. تو روح جو ہے وہ مین چیز ہے جس کو فوکس کرنا چاہیے آپ کو، میری جو ایڈوائس ہے، اور ان شیلو چیزوں سے نہیں کہ میرا ناک بڑا ہے یا نہیں، آپ اپنے آپ کو اندر سے گرو کریں، نالج بڑھائیں. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ روح کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جتنا زیادہ اللہ سے نزدیک ہوں گے، ہے نا، تو پھر آپ کو سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو آپ کے دلوں کو سکون کب آئے گا؟ آپ دنیا کی بہترین گاڑی لے لیں گے اس سے سکون آئے گا، کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی آ جائے گی اس سے سکون آ جائے گا، کہ آپ فزیکلی بہت فٹ ہو جائیں گے یا آپ دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور جو کانسیپٹ ہے کہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو بہت زیادہ خوبصورتی بھی وبال بن سکتی ہے، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے بہت خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے لیے بہت سے پرابلمس ہو گئے. اس طرح جو لڑکا یا لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگتے ہیں، بہتان ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ خوبصورتی جو لوگ اسپائر کر رہے ہیں، جو ہمیں میڈیا لے کے جا رہا ہے، جس کے پیچھے ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہ بعض دفعہ وبال بھی بن سکتا ہے. سو اینی ویز جی، میں بچوں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فزیکل جو بھی چیزیں ان کو اون کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اون کریں اور یہ نہ سوچیں کہ مجھے دوسرا بندہ کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے میں، اور پھر جو آپ کی جو بھی آپ کا خاندان ہے جس سے بھی آپ بلانگ کریں اس کو بھی اون کریں. جب آپ چیزوں کو اون کریں، جب ڈس اون کریں گے تو ڈس اون کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہیں گے چلے میں تھوڑا سا ناک کی سرجری کروا رہا ہوں، اس کا مطلب یو آر ناٹ ایگریڈ ود دا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے جی، یا میں اپنا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں یا کچھ ہو. سو جب آپ ان چیزوں کو اون کر لیں گے تو پھر آپ بہت ریلیکس ہو جائیں گے. جب آپ ریلیکس ہو جائیں گے تو پھر آپ موو آن کریں گے. آپ کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اوباما جو ہیں وہ میرا خیال ہے واحد پریزیڈنٹ ہیں جو امریکہ میں دو ٹوائس الیکٹ ہوئے ہیں. اوباما جو ہیں وہ بلیک تھے اور وہ بلیک نگر ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ امریکہ ہے جہاں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ محمد علی کلے جو ہیں وہ کیشس کلے جو تھے، انہوں نے جب اولمپک جیت کے آئے تھے تو جب ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پینے لگے تھے تو ایک گورا آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جائیں. اس نے کہا کیوں، میں آپ کے لیے اولمپک جیت کے آیا. اس نے کہا نہیں، یہاں پہ وہ دیکھو دیوار پہ ہم نے کیا لکھا ہے. دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈاگز اینڈ نیگرز آر ناٹ الاؤڈ، یعنی کالے اور کتے جو ہیں وہ یہاں پہ الاؤڈ نہیں. اس ملک کے اندر جہاں پہ کالوں کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا، اس کے اندر ایک بندے کا اٹھنا اور اٹھ کے پریزیڈنٹ آف امریکہ بننا، تو کیا یہ بات نہیں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ثانوی ہیں کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں. اگر آپ کے اندر پرسنالٹی ہے، کانفیڈنس ہے، اور آپ کے نالج ہے اور آپ چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. سو اس وجہ سے بچوں میری یہ ایڈوائز ہے کہ آپ ان چیزوں کو، یہ شیلو ہے، ایلوژن ہے جو جس کے بارے میں ہمیں لے کے جا رہا ہے. مارکیٹرز میں خود مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں، ہمارا کام یہی ہے مارکیٹرز کا کہ آپ کو ایلوژنس کی طرف لے کے آنا اور آپ کو یوں دکھانا ہے کہ یہ چیز آپ سے پرفیکٹ خوشی مل جائے گی. حالانکہ اصل خوشی جو ہے وہ اللہ کی طرف آنے سے ہے، نماز پڑھنے سے ہے، روزہ کرنے سے ہے، ذکر کرنے سے ہے. یہ چیزیں کھوکھلی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ میں پڑھاتے ہیں، یہ جو فراری ہے، لمبرگینی ہے،
اس میں بندہ بیٹھتا ہو کتنا زبردست مزہ آتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ تو لمبرگینی ہے، یہ بندہ دنیا کا سب سے سیٹسفائڈ بندہ ہوگا. در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. جب وہ فراری لیتا ہے اٹس جسٹ اے کار، عام سی گاڑی ہے، آپ لے کے گھوم رہے ہیں، سو اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی. ٹھیک ہے. سو اس دنیا میں جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے، جب دوسرے لوگوں کے لیے کام کریں گے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے، پھر آپ کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنی زندگی میں اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو بیوٹی والا کانسیپٹ ہے، اس میں ہر بندہ صرف اپنی فکر کر رہا ہے، اپنی طرف دیکھ رہا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا دیکھ رہا ہوں، میں کیا کروں، پارٹی میں کیا پہن کے جاؤں، کپڑے کون سے پہن کے جاؤں، جوتے کون سے پہن کے جاؤں، گاڑی کون سی لے کے جاؤں. تو جب آپ اپنی ذات سے نہیں نکلیں گے تو آپ معاشرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو جائیں گے. لوگ معاشرے میں پڑوسیوں کا نہیں پتہ کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. وہ میرا خیال ہے اشفاق احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ محلے میں کس کس کی بچی خراب ہوگی اور کس کا چلن ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون رات کو بھوکا سویا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سیلف کی طرف موڑنے والا، اور سیلف میں بھی صرف آپ کی بیوٹی اور وہ بھی فزیکل بیوٹی والا، یہ بڑا فلاڈ کانسیپٹ ہے جی. اس کو خدا را اس سے اوور کم کیجئے، کانفیڈنس لیں، اور اپنے اوپر جو اگر محنت کرنی ہے تو اپنے اوپر نفس کے اوپر، روح کے اوپر محنت کریں، اور اپنے اسپریچولی بھی اپنے گرو کریں. یہ جسم تو ہمارے اتنے بڑے گرو کر جاتے ہیں لیکن ہمارا روح اتنا گرو نہیں کر رہی ہوتی. آئی ہوپ کہ آپ یہ میسیج میرا ریسیو کریں گے، کیونکہ یہ آج کل کے ایشوز ہیں جو میں یوتھ میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں، پازیٹیو کمنٹس ہیں، تو لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.